الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. معزز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، گزشتہ صورتوں میں قیامت کی باتیں ہو گئی اور رخ معاشرتی عقیدتی برائیوں کی طرف بھی تھا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط عقیدہ کے اعتبار سے. مشرکانہ عقائد اس وقت بھی تقریباً 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. بہت کم لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو موحد تھے ان 3 طبقات میں سے. چھوٹی سے ایک جماعت ہوا کرتی تھی اور وہ بھی متفرق، اکا دکا، اور بھاری برکم تعداد لوگوں کی مشرک تھے اور شرک کی بھی ہزاروں اقسام ہوا کرتی تھی. اور ایک طائفہ اور جماعت اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی تھی جو کچھ بھی نہیں مانتے تھے، دہریہ کہا کرتے تھے اپنے آپ، وما یہلکنا الا الدہر. وہیں سے یہ نام ان پر پڑ گیا. بس پیدا ہوئے، زندگی ملی اور مر جائیں گے، پھر ختم. موحد اور اللہ والا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس موت کے بعد ہی تو زندگی کے اصل مراحل شروع ہو جاتے ہیں، مشکل مراحل. تو عقیدتی انحراف اور اس کی متبادل وحدانیت الہی کے مناظر، ہدایت نامہ، ارشاد و رہنمائی ہوتی رہی. اس مبارک صورت کے ابتدائی آیتوں میں معاشرتی ان برائیوں کی بھی بات ہوتی ہے جو ان لوگوں میں عام تھی اور جن کی وجہ سے بھی وہ لوگ اللہ کی گرفت میں آتے تھے. اب چونکہ اللہ کے کلام سے مقصود انسانیت کو شرک سے اللہ کی توحید پر لانا اور بدعمالی سے اچھے عمل کی طرف لانا ہوتا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے دونوں قسم کے عقائد اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی تاکہ انسان کا اللہ کی طرف واپس آنا اور موحد ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص عمل کرنے والے انسان بننا آسان ہو جائے. ویل للمطففین، ویل کا معنی تباہی، ایسی تباہی جو ناقابل تلافی ہے. اب مطففین کون ہوتے ہیں؟ درس میں مطفف یا تطفیف اس کا معنی ہوتا ہے ایک سرے کا جھک جانا. اب ان کے معمول یہ تھا کہ ان کی ترازو کا یہی حال تھا کہ اس کا ایک سرا ہمیشہ جھک جاتا، مگر انداز
کس کے لیے اور کہاں اور کب کیسے؟ جن سے لیتے تھے ایسی چیزیں جنہیں تول کے دینا ہوتا تھا، تو بھرپور انداز میں لینے والے کی چیز کو بھاری کر کے دے، یعنی ایسے کہ اگر 1 کلو مطلوب ہوتا تھا تو کم از کم اس میں 200-250 گرام آ جاتا، اور اگر بیچتے تب بھی ایک سرا دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، یعنی جس وزن کے ذریعے سے وہ دے دیتے وہ ہلکا ہوتا تھا بنسبت لینے والے کی، اور نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ ان کی ترازو کا سر ایک بار پھر جھک جاتا تھا۔ دونوں صورتوں میں نفع ان کا اور دونوں صورتوں میں نقصان دوسرے آدمی کا، جو لیتا تھا لینے کے وقت بھی نقصان، اور جو دیتا تھا دیتے وقت بھی نقصان۔ فرمایا یہ تباہی ہوئی، لمعنی تباہی للمطففین، ان مطففین کے لیے جو وزن کو لیول اور برابر کر کے نہیں دیتے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو کیل یا وزن کر کے دے دیں گے تو بھرپور انداز میں، جس طرح آپ 1 لیٹر کے لیے جائیں، یہ کیل ہے، 1 کلو شکر لینے کے لیے جائیں وہ وزن ہے۔ اب دونوں صورتوں میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، جس سے لے لیتے ہیں بھرپور لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں کم کر کے دے دیتے ہیں، یہ ہے تفصیل۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کھیل کر کے دے دیں کسی کو یا وزن کر کے دے دیں تو گٹھا کے دے دیتے ہیں۔ بظاہر تو پورا ہے لیکن جس پیمانے سے دے دیتے ہیں اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا، اتنے وزن یا مقدار نہیں آتا جو در حقیقت اس پر وہ لکھ لیتے ہیں۔ خیر، فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک دن ان کو اٹھنا ہے، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ سب کچھ کا انہیں جواب دینا ہے۔ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، اتنی ایسی تاریخی دن کہ ایسے نقوش چھوڑنے والا دن کہ ان کے نقوش ابدی ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کوئی ان نقوش کو یا نقشوں میں سے ایک نقش کو نہیں ہٹا سکتا۔ لیوم عظیم، اور وہ دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام انسانوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہی تو اٹھایا جائے، اور اللہ رب العزت کے پاس جب حاضر ہوں گے تو ان کا محاسبہ اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ موسم کے تناسب پر آپ کے پاس گندم کاشت کرنے کا وقت آ گیا، آپ نے اپنی زرخیز زمین میں گندم کاشت کی، تو جب فصل آنے کا موقع ہوتا ہے آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے لیے گندم کے دانے ہی آئیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کاشت کی ہے ایسی کوئی چیز جو در حقیقت فصل دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر وہ اطمینان رکھتا ہے کہ میرے لیے تو ظاہر ہے اچھے فصل اور اچھے فروٹ، اچھے میوے آئیں گے، اسے تو حماقت ہی سمجھا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے عمل اور عمل کے ثمرات کا معاملہ کچھ اس طرح ہی ہے۔ آپ کے اعمال، میرے اعمال، ہمارے اعمال جس طرح کے ہیں، قیامت کے دن ان کا نتیجہ اور ان کے ثمرات بھی وہی ہوں گے۔ اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بہت بڑے، اور بڑے کا معنی بہت اہم،
بہت مفید یا بہت تباہ کن، ایسے فائدے جو کبھی نقصان میں تبدیل نہ ہو، اور ایسے نقصان جن کے بعد پھر دوبارہ کبھی فائدہ نہ ملے، وہ دن اسی طرح کا ایک دن ہوگا۔ اور اس دن سارے لوگ رب العالمین کے لیے اٹھائے جائیں گے، کا معنی یہ ہے کہ سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں، اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور اللہ رب العزت انصاف کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ذرہ برابر اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو کیل اور وزن میں کوتاہی کرتے ہیں، لینے والے کو نقصان دے کر وزن میں یا کیل میں چیز لے لیتے ہیں، اور دینے والے کو نقصان دے کر کے ہلکے انداز میں اسے دے دیتے ہیں اور پیسہ بھرپور لے لیتے ہیں۔ چیز دیتے ہیں اسے فرض کیجئے 800 سی سی قیمت لے لیتے ہیں اسے 1 لیٹر، چیز دیتے ہیں اس کو 700 گرام اور قیمت لے لیتے ہیں اس سے 1 کلو کی۔ تو فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اس لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ جس کی یہ صفتیں اور یہ عادتیں ہوں، اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب تباہی کا ہے، وہ تباہی کو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ آج کی باتیں انہی کلمات پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیاں ہماری اور آپ کی معاف فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پوٹی یہ کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔